MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि तुम जो मरोगे, यानी मतलब कि आखिर दम तक, आखिर दम मरने के वक्त तक तुम मुसलमान हो। ईमान वो तो है, अपनी जगह पे है, मगर अल्लाह ताला यहाँ पसे पर्दा ये हुक्म दे रहे हैं, तुम ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से लोग तुम्हें समझे कि हाँ ये मुसलमान है या मोमिन है। लोग क्या के जानेंगे? तो पसे पर्दा अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहे हैं नमाज का भी, हालांकि हुक्म दे रहे हैं मत मरो मगर मुसलमान होकर, लेकिन पसे पर्दा ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, वगैरह वगैरह। इसका भी हुक्म इसके अंदर है। कैसे है ना? इसलिए कि ये चीज़ जब तुम नहीं करोगे तो लोग नहीं जान पाएंगे, कि जो जानते नहीं दिनों की हालत तो अल्लाह ही जानते हैं, तुम्हारे दिल में क्या नहीं है क्या है कौन जाने, अल्लाह ताला ही को इसकी वाकफियत है। तो अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि ईमान बिल्लाह वो तो है ही, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ईमान के साथ साथ इस्लाम के ऊपर भी अमल करो। वो है अपनी जगह पे। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। देखो ईमान बिल्लाह को सबसे आखिर में बयान कर दिए। ये जो कुंतुम खैर उम्मतिन तो हम लोग सब जानते हैं ना इसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमसे पहले जितनी भी उम्मतें हैं उससे बेहतर तुम हो। तुम क्या करते हो? तअमुरूना बिल मारूफ, अच्छी चीज़ों का तुम हुक्म करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और जो गलत चीज़ें हैं तुम उनसे रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो। ये तो पहले नंबर में होना चाहिए। पहले नंबर में तो ईमान बिल्लाह की बात आनी चाहिए, मगर अल्लाह ने पहले नंबर में क्या जिक्र किया? तुम ये तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। जो जवाब यहां पर है यहां भी वही जवाब है। यहां क्या जवाब? ईमान को आखिर में क्यों जिक्र किया? न इसलिए कि यहां अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को बतलाना है। ईमान बिल्लाह तो अपनी जगह पे है, वो बात की बात है, उसके अलावा कोई काम नहीं। ईमान अगर नहीं होगा तो अमर बिल मारूफ काम करेगा? अच्छी चीजों का हुक्म तो दूसरे भी देते हैं। भाई सच बोलना, झूठ मत बोलना, खाली मुसलमान बोलते हैं, सब धर्म में यही है, मगर उनका ये बोलना कुछ काम नहीं। जो सवाब उनको दुनिया में ही मिल जाता है, आखिरत में कोई सवाब है उनको? गैर मुस्लिम जो सदका करते हैं, खैरात करते हैं, मस्जिद को भी देते हैं, मदरसे को भी देते हैं, गरीब गुरबा को भी देते हैं, सवाब मिलता कि नहीं? नहीं मिलता है। मिलेगा, मगर दुनिया में मिलेगा, आखिरत में नहीं। क्यों? इसलिए कि असल चीज तो नदारत, ईमान तो है नहीं। सदका जितना भी कर देंगे क्या, आखिरत में कुछ नहीं, अल्लाह ताला सब यहीं दे देते हैं। इसलिए आप देखेंगे दुनिया में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग सब उन्हीं के पास। गैर मुस्लिम आजकल तो अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर सब दे रहे हैं, पहले तो बहुत कम हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला आजकल आजमाइश के तौर पर भी दे रहे हैं, ताकि मेरा बंदा क्या कह रहा है मैं ज़रा देखूँ। मेरा नाम लेने वाला है, मैं उसको दिया नहीं, बहुत कम दिया, वो क्या सोचता है। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, यहां जो जवाब है यहां भी वही जवाब है। यहां अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को बतलाना है, ये अहम है, इसलिए अल्लाह ने पहले इसका जिक्र किया। और यहां पर भी वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान से कोई बहस नहीं, ईमान तो अपनी जगह पे है, मगर अल्लाह ये चाहते हैं कि इस्लाम भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। खाली ईमान ईमान नहीं, इस्लाम भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। इस्लाम क्या? दाढ़ी रखना, ये इस्लाम है, ईमान है। अगर मैं ईमान कहता हूं तो जितने भी दाढ़ी नहीं रखे हैं सब बेईमान हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? लिहाजा ये ईमान नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि इसको इस्लाम में रखा। हाँ मुसलमान नहीं कहना पड़ेगा, भाई ये तो पहचान है मुसलमान की, लिहाजा ये कहना होगा कि ये सब चीज इस्लाम है। भाई नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, सब इस्लाम है। ईमान ये तो एक ऐसी चीज का नाम है जिसको कोई नहीं जान सकेगा जब तक हम जबान से इसको जाहिर नहीं करेंगे कि हमारा ईमान है। कौन जानेगा सिवाय अल्लाह के? दिलों की बात से वाकिफ तो सिर्फ अल्लाह ही है। कोई अगर कोई अलामत और पहचान न हो तो कोई भी नहीं जान सकेगा कि इसका क्या मदार है। दिल की बात कौन जानता है?
تو اللہ چاہتے ہیں یہ تو ایک چیز ہے، اور ایک آدمی کا داخلہ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں ہو سکے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے یا اسلام شرط ہے؟ جی اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایمان شرط ہے، اسلام شرط نہیں۔ اسلام والے تو بہت ہیں، داڑھی والے دوسرے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بہت لمبی لمبی داڑھی، نماز پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، مگر ایمان ان کا قابل قبول نہیں، حالانکہ وہ ایمان اپنے نبی پر رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایمان نہیں، ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے ایمان ان کا ٹھیک تھا، مگر جب حضور تشریف لے آئے اب حضور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہی اگر کہیں کہ نہیں ہم تو ایک اچھے نبی کے اوپر، اچھے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حضور پر ایمان نہیں لائیں گے، کوئی کام نہیں۔ تو ایمان جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ دیکھیں اسلام کی بات نہیں ہے، حدیث میں آیا، قسم کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، قسم تو ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ جھوٹے ہیں تو اس لیے قسم کھاتے ہیں، ہماری بات کو کوئی یقین کرتے ہیں، ہم 50 قسمیں کھاتے ہیں، قسم میں قسم کھا کے بولتا ہوں، جھوٹ سمجھتے ہو، اس لیے کہ ماحول ہمارا ویسی ہو گیا ہے۔ مگر یہاں دیکھیے قسم حضور کھا رہے ہیں، حالانکہ قسم آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، دشمن تو آپ کا اقرار کر رہا ہے کہ آپ صادق ہیں، الامین ہیں، مگر پھر بھی آپ قسم کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے کھا رہے ہیں، یعنی یہ یقین دلانے کے لیے، حالانکہ یقین سب کچھ ہے، یعنی آگے والی بات کتنی محتم بھی شان کام ہے کہ قسم وہ کھا رہا ہے جس کو کھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے والی بات کیا؟ آگے والی بات آگے جو آپ نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ گے۔ اسلام والے بولے، اسلام والے اصل ایمان ہے۔ اور سنیے، وقت جب ہے تو آگے بھی تھوڑا بول دیتا ہوں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اب جاؤ، ایک کا چہرہ اس طرف، ایک کا چہرہ اس طرف، ارے بھائی تمہارا چہرہ اس طرف، اس کا چہرہ اس طرف، کوئی وجہ بھی ہے؟ وجہ کچھ نہیں، ہماری شادی میں وہ آیا نہیں تو اس لیے ہم بول چلا بند کر دیے، یہ کوئی بات ہی ہوئی؟ اسی کو سمجھانے کے لیے میں نے خطبے میں حدیث پیش کی ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول محبوب نہیں ہے، ہم کو دین پیارا نہیں ہے، شریعت پیاری نہیں ہے، ہم کو تو یہ معاشرہ پیارا ہے۔ معاشرہ سمجھتے ہیں؟ سوسائٹی، ہمارا یہ سوسائٹی ہم کو بہت پیاری ہے اور سماج بہت پیارا ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول پیارے نہیں ہیں۔ اور سنیے اس حدیث میں اس کا 3 ٹکڑا ہے، مگر دونوں ٹکڑے کو میں چھوڑوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ پہلا ٹکڑا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتوں میں سے ایک بات جس کے اندر پائی گئی، سمجھو اس کی ایمان کی حلاوت وہ پا لیا۔ حلاوت یعنی مٹھاس۔ ایمان، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جو میٹھی چیز ہے، کھٹی چیز نہیں ہے، جھال نہیں ہے جس کو جھال کہتے ہیں ہم لوگ۔ ایمان میٹھی چیز ہے، شیرینی ہے، ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کو کھانے کو دل چاہے گا۔ جھال چیز ہر آدمی نہیں کھاتا ہے، کھٹی چیز پہلے تو ڈاکٹر منع کر دے گا، ہومیوپیتھی اگر ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے تو کھوٹا کھائی ہو نہیں یہ منع ہے۔ آج کل تو میٹھا کھائی والے بھی منع کر دیتے ہیں، یہ تو شوگر والے کیا کریں، سب چیز سے محروم کر دیں۔ ہمارے استاد و مربی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ برکاتہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا تم کو آدھا مار دیں گے، وہ ہم کو کھائی والی، ڈھم کو کھائی والی، یہ سب چیز منع کر دیں گے۔ اس لیے آپ ہمیشہ کرتے تھے پرہیز، مگر چھپ چھپا کر کے میٹھا بھی کھا لیتے تھے۔ گوشت منع ہے، گوشت بھی کھا لیتے۔ پوچھئے طلبہ سب بیٹھے ہوئے،
ایک مرتبہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ تو علامہ ہیں، آپ تو حدیث جانتے ہیں، حدیث میں آیا الحمیۃ الراس کل دوا، پرہیز جو ہے یعنی پرہیز کرنا ہر دوا کی جڑ ہے. آپ ادھر دوا بھی کھا رہے ہیں، پرہیز بھی نہیں کر رہے، کیا فائدہ؟ دوا کام کرے گی؟ اللہ اگر چاہے تو کام کرے گی، لیکن ایسا تو ہم کو حکم نہیں ہے. ہم کو تو حکم ہے کہ ہم سیڑھی سے اتریں، نہیں ہم ڈائریکٹ اتریں گے. اگر مرنے کا رہا تو مریں گے، نہیں مرنے کا تو نہیں مریں گے. یہ کوئی بات ہے؟ ارے مر جائیں گے، مرنا ہی ہوگا مقدر تقدیر میں. تو اس لیے ایسا ہم کو حکم نہیں ہے، ہم کو تلاش کرنا پڑے گا، ہم کو اپنانا پڑے گا، ہیلا اپنانا پڑے گا، بہانہ اپنانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو پائے گا جب تک کہ تم آپس میں محبت لے کر لو. محبت کرے. 10 منٹ ہے ابھی میرا ختم ہو گیا. میں صرف اسی بات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپس میں محبت کیجئے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپس میں محبت کیجئے، جائز محبت کیجئے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور ایک چیز سنیے، اس کے آگے حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ جو تمہاری محبت جو بڑھے گی نا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں نہیں حضور دیتے ہیں. اگر وہ چیز تم کر لو گے نا تو آپس میں محبت بڑھ جائے گی. بتائیے، وعدہ کیجئے وہ میں بتاؤں گا اس پر عمل کریں گے ضرور. یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی ہے اور یہ اچھی صحیح حدیث ہے. آپ جانیں، علماء جانتے ہیں، اس حدیث شریف میں جو آپ نے نشاندہی کی ہے، اگر آپ عزم کر کے اٹھ لیں کہ واقعی وہ چیز پر ہم عمل کریں گے جس چیز کی نشاندہی حضور نے کی ہے، تو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. اور جب آپس میں محبت بڑھے گی تو ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا. سب آپس میں لیک ہے. چین سسٹم جانتے ہیں؟ یہ سب چین سسٹم ہے. حضور نے پورا چین سسٹم کو بتایا ہے. شروع میں کیا کہا؟ قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تمہارا ایمان نہیں ہوگا. پھر اس کا چین ہے ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کر لو. چین ہو گیا نا. پھر اس کے بعد اور تیسرا چین ولا کہ الا ادلکم علی شیء اذ انتم فعلتموه تحاببتم. وہ جو چیز آنے والی ہے بہت اہم چیز ہے، آپ لوگ بھی انتظار میں ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ جلدی سناتے نہیں کیوں؟ مول جلدی سنائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی سے نہیں سنائے. میں کیسے سناؤں گا جلدی سے؟ حضور بھی جلدی سے نہیں سنا رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرما رہے ہیں الا ادلکم علی امر اذ فعلتم فعلتموه تحاببتم. دیر کر رہے ہیں سنانے میں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا کان اور ان کی توجہ ذرا سا جاگ جائے. ارے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے کرنے سے ایمان محبت بڑھے، اور محبت بڑھنے سے ایمان بڑھے، اور ایمان بڑھنے سے جنت میں داخلہ ہو. سب لوگ چوکنا ہو گئی نہیں؟ آپ لوگ بھی چوکنا ہو گئی. جلدی سنائیے مول صاحب کیا چیز ہے وہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے الا ادلکم، کیا میں نہیں بتاؤں تم کو کہ جب تم اس کام کو کر لو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ نہیں بتاؤں؟ صحابہ ضرور بولے ہوں گے ہاں بتائیے، کیوں نہیں بتائیں گے. اب آپ بول رہے ہیں. دیکھیے کیسا توقف کر کے بولے نا، توقف کر کے بولے تاکہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جائے، سن کر اس پر عمل کریں. اب بولتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ. اس کو اگر کھولا جائے تو 3 گھنٹہ چاہیے. بس موٹا موٹی آپ اتنا سمجھ جائیے، یہ سلام ایسا طریقہ ہے اور ایسا فعل ہے کہ جس سے آدمی کی محبت میں اضافہ ہوتی ہے. جس سے آپ دیکھیں گے ان پڑھ ہوتے ہیں نا، پہلے سلام بند ہوتا ہے. پہلے کیا چیز بند ہوتی ہے؟ سلام بند. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سلام کروں گا میرا بول چال بند، سلام کروں گا تو میرا کیا مطلب ہے؟ سلام کروں گا نہیں. پہلے سلام بند ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ سلام ہی ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے قطع کلامی کا کوئی مطلب نہیں. ارے بھائی سلام ہوتا ہے؟ ہاں سلام ہوتا ہے، بس وہی کوئی بات نہیں، سلام تو ہوتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے آدمی سلام کی طرف دیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی طرف توجہ دلائی کہ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آج نہیں جواب دے رہا ہے، کل نہیں دے رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جواب دے گا. کتنا دن رکے گا؟ لیکن پہلے سلام آپ کرتے جاؤ. اس کو شیطان چلا آتا ہے بیچ. کھائے سلام کرے گا تو دوسرے آدمی کھائے سلام کرو، ایک مرتبہ سلام کا جواب دیں پھر سلام کرتے تو
बड़ा बदतमीज ऐसा है, नहीं बदतमीज नहीं, तुम बदतमीज हो। सलाम करता है वो, अब वो जवाब दे देता तो मिलता सवाब, जितनी मर्तबा ये सलाम कर रहा है उतना 10-10 नेकी पा रहा है, ना दे जवाब कोई बात नहीं। तो इसलिए इस हदीस शरीफ में देखिए, गौर कीजिए, इसमें आपको सबक है और दर्स है, लेसन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बड़ी शान वाली चीज़ की निशानदेही फरमाई है। काश के उम्मत आज उस पर अमल पैरा हो जाए। और ये जो हदीस शरीफ है जिसका पहला टुकड़ा कुछ मैंने समझाया है, यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि 3 चीज़ों में से पहली चीज़ ये है कि वो अल्लाह रसूल को सबसे ज़्यादा से मोहब्बत करे, सबसे ज़्यादा, अपनी आलो औलाद से भी, मालो दौलत से भी, दुनिया भी, माफिया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल। सहाबा में ये चीज़ बदर्ज अतम मौजूद थी, जिसकी वजह से 4 दांगे आलम में वो रोशन हुए और चमके। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर, जितनी बातें मुझसे कही गई और मैंने अर्ज़ की हैं और इसके पहले हमारे उलमाए किराम ने अर्ज़ किए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेंगे ना। देखिए, ये हमारे अजीज़म मौलाना फ़हीम साहब जो हमारे शागिर्द हैं और शागिर्द रशीद हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। वैसे इस दुनिया में जो आया सबको जाना ही है, उनके वालिद साहब के इसाले, उनसे हमारा ताल्लुक़ भी अच्छा था और बड़े सीधे साधे आदमी थे। उनके लिए भी आप दुआ कीजिए। इसाले सवाब के बारे में आपने अभी अजीज़म मौलाना ज़हीम साहब से सब कुछ सुन लिया है, और ज़्यादा ज़रूरी बातें उसमें यही है कि हम अगर अपनी दुआ में दूसरों को शामिल करेंगे, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जब कभी भी हम दुआ करें अपने अज़ीज़ और अकारीब जो मरहूमीन हैं उनको लें और जमी मुस्लिमीन और मुस्लिमात सबको ले लें, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा होता है, अपना फ़ायदा होता है। इसलिए ये इसाले सवाब तो उन्हीं की गर्ज से किया गया है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला जब किसी को सवाब पर किसी पर बख्शा जाता है तो पूरा पूरा सवाब अल्लाह ताला दिलवाते हैं। हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अगर किसी के पर सवाब दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सवाब बट बट करके जाए, लिहाजा इसका पूरा सवाब अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि इनके वालिद साहब को दे दें, फिर उनके तो जो है उनके और मरहूमीन हैं, हमारे मरहूमीन हैं, आज़रीन गायबीन सबके मरहूमीन हैं, सबको अगर हम शामिल कर लेंगे इस दुआ में तो ऐसा नहीं है कि तकसीम होते 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 जाए। ये हमारा अक़ीदा नहीं है। हमारा अक़ीदा है कि सबको अल्लाह ताला मुकम्मल सवाब देंगे, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। वरना दूसरे हज़रात जो अक़ीदा कायम किए हैं वो अल्लाह ताला की शान के भी ख़िलाफ़ है। अरे अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी है? अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी है? अगर अल्लाह ताला सबको मुकम्मल सवाब दे दें, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये मुनाफिकीन लोग कहने लगे हैं कि तुम लोग जो है मुसलमानों की मदद क्यों करते हो, मदद बंद कर दो, इनका ठिप्पी जाम हो जाएगा। मुनाफिकीन बोलने लगे तो अल्लाह ताला एक मुकम्मल सूरा नाजिल फरमाए। अल्लाह ये क्या समझते हैं, अल्लाह ताला कोई गरीब है क्या? वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ये भी एक समझाने के लिए, समावात और अर्ज़ के ख़जाने माने अल्लाह तो फरमाते हैं अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के ख़जानों के मालिक हैं, मगर ये भी समझाने के लिए, यानी अल्लाह का ख़जाना ऐसा है जिसको कोई इमाजिन यानी सोच भी नहीं सकता है कि अल्लाह का कितना बड़ा ख़जाना है। ये हमारा अक़ीदा है। लिहाजा हम सब उनके लिए दुआ करें, उनके पसमानदगान के लिए दुआ करें, हम अपने मरहूमीन को ले लें, और बेहतर यह है कि हम इसके पहले दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ लें और सूरह फातिहा भी पढ़ लें, फिर उसके बाद दुआ लें। अज़ान के बाद दुआ के बाद अज़ान हुई, 10 मिनट जमात कर लें, उसके बाद खाने का इंतज़ाम करना सबका। हाँ मैं बोल देता हूँ। हाँ बोल। दुआ के बाद अज़ान होगी, 10 मिनट के बाद जमात हो जाएगी। नमाज के बाद सारे हजरात के खाने का इंतज़ाम हमारे घर के पास है, लिहाजा सब वहाँ पहुँचकर खाना वाना खाकर जाएं। जी 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के बाद जमात हो जाएगी। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिए दरूद शरीफ सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, फिर दुआ कर लीजिए।
الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا وأخلصنا من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، اپنا فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو سنت اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حضرت مولانا عزیزم مولانا فہیم سلمہ کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے غرض سے یہ تیری دینی محفل کا قیام کیا گیا ہے تو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے پورے ثواب کو مرحوم تک پہنچا دے، اور دیگر مرحومین ان کے خانہ گھر کے اور ہمارے گھر کے اور ہمارے اس محلے کے اور جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کے مرحومین تک اس ثواب کو پہنچا دے۔ مولا کریم جتنے بھی علماء کرام ہیں اور جتنے بھی اس میں آیتیں پڑھی گئی ہیں اور جتنے بھی احادیث شریفہ کو پیش کیا گیا ہے، یقیناً تیرا وعدہ ہے کہ اس کے ثواب کے ہم مستحق ہیں۔ ان تمام ثواب کو ان تمام مرحومین تک پہنچا دے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں اور جن کے دل میں بھی جتنے بھی مرحومین ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا بھی ہے اور نہیں بھی کہا ہے، کہنے کا ارادہ کیا ہے مگر موقع نہیں ملا ہے، تو خوب جاننے والا ہے، دلوں کے حالات سے واقف ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، تو خوب جاننے والا ہے۔ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، تمام کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام کو سنت اور شریعت پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم تمام گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں اور تائب ہو رہے ہیں، صدق دل سے تائب ہو رہے ہیں۔ تیرا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو توبۃ النصوح کے طور پر۔ تیرے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم آج اس محفل میں، نورانی محفل میں بیٹھ کر صدق دل سے توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما دے۔ مولا کریم تیرے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو صدق دل سے گناہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مولا کریم تیرے حبیب کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ آج ہم اس محفل میں، اس نورانی مجلس میں بیٹھ کر تیرے حبیب کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اپنی پچھلی تمام گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ تیرے حبیب کے اس فرمان اور عقیدے کے مطابق اور اس حکم کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ہم کو ایسا بنا دے جیسا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مولا کریم ہماری توبے کو قبولیت سے نواز دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی زندگی عطا فرما، ہمیں ہمارے تمام مرحومین کو قبروں میں روشنی عطا فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما، اور تمام کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔
مولا کریم جو دعا ہم نے مانگی ہے اسے تیرے حبیب کے صدقے اور طفیل میں ہم کو قبول فرما لے، اور جو دعا ہم نے نہیں مانگی ہے، مانگنے سے رہ گئی ہے، اور جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے، کہنے کا ارادہ کیا ہے، ان تمام کے دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اور تیری ذات ڈھکی چھپی باتوں کو جاننے والی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تمام کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔